جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ آج 3 خبروں پہ بات کریں گے۔ ہر جگہ جی بی کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور وہاں پر پوزیشن کیا بن رہی ہے، کون سی جماعت کتنی نشستیں لے رہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ علیمہ خان نے سہیل آفریدی سے مطالبہ کیا کر دیا اور سہیل آفریدی کے خلاف جو ناراض گروپ ہے وہ کہاں تک آگے چلا گیا، اس میں کتنے بندے اضافہ ہو رہے ہیں۔ آخر میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے۔ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ روز آئی ایس پی آر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی، 17 دہشت گرد مار دیے ہیں۔ وزیر اعظم نے اور جو ہے صدر پاکستان نے سیکیورٹی فورسز کو اس کامیاب آپریشن پر مبارکباد دی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں پر یہ دہشت گردی ہو کیوں رہی ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں، کون سے لوگ پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں، یہ ہم بات کریں گے۔ آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی بی کے الیکشن کے حوالے سے۔ کل نون لیگ والوں نے جناب بڑا جشن منایا، نواز شریف صاحب نظر آئے اور کچھ جگہ خطاب بھی انہوں نے کیا، اور انہیں یوں لگا تھا کہ اب نواز شریف فل تھراٹل جی بی کی کیمپین کریں گے۔ آج ایک بڑا جلسہ نواز شریف کا ہونا تھا، لیکن کچھ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے وہ جلسہ کینسل ہو گیا، نواز شریف واپس آ گئے۔ اس سے جی بی میں جو ان کی کیمپین ہے اس کو بہرحال دھچکا لگے گا۔ ادھر بلاول بھٹو ہیں، وہ پوری شدت کے ساتھ بڑی زبردست کیمپین کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو کی تعریف کرنی چاہیے کہ وہ جتنی اچھی کیمپین جی بی میں کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ کچھ اور پارٹیاں بھی ہیں جنہیں آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اس میں آئی پی پی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، یہ علیم خان کی ہے۔ علیم خان کو بھی کیمپین کرنا آتی ہے اور وہ بہت اعلیٰ قسم کی کیمپین وہاں پر کر رہے ہیں۔ متحدہ مجلس وحدت المسلمین، یہ ایک مذہبی جماعت ہے، اس کے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور ان کا بھی امپیکٹ ہے۔ پی ٹی آئی کی جب ہم بات کریں تو پی ٹی آئی زیادہ تر جو ہے وہ ایز سچ تو وہاں پہ الیکشن لڑ نہیں رہی، لیکن کچھ نشستوں پر آزاد امیدوار کے طور پر پی ٹی آئی الیکشن لڑ رہی ہے، اور وہ تقریباً 14 کے قریب آزاد امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، لیکن پی ٹی آئی نہیں ہے کیونکہ وہ آزاد امیدوار ہیں۔ اچھا، یہ صورتحال ہے۔ اب لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جیتے گا کون؟ ہسٹوریکلی تو جیتتا وہی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے، یعنی اگر وہاں پر حکومت نون لیگ کی نہیں بنے گی تو بڑی حیرت کی بات ہوگی، نون لیگ کی حکومت بننی چاہیے۔ لیکن نشستیں کتنی لیں گے؟ ٹوٹل آپ کو پتہ ہے 24 نشستیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 24 کے 24 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، نون لیگ نے 22 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، اور بہت سی جگہ وہ جو ہیں 2 نشستوں پر ان کا کسی کے ساتھ اتحاد ہوا ہے۔ متحدہ وحدت المسلمین یہ جو جماعت ہے، اس کا کہیں کہیں پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے ساتھ انتخابی اتحاد ہوا ہے۔ جب مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی تھی تب یہاں پر 9 نشستیں یہاں پر نون لیگ نے لی تھی، ٹوٹل نشستیں 24 ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 20 نشستیں لے لے گا، کوئی 12 نشستیں لے گا۔ ابھی تک کے جو اندازے ہیں، تخمینے ہیں، اس کے مطابق تقریباً 8 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جیتنے کے امکانات ہیں۔ 5 سے 6 نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی لے سکے گی، اور ایم ڈبلیو ایم جو ہے اس کی بھی 2 نشستیں، وہاں پر ان کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں۔ جی بی کا الیکشن یاد رکھیں، یہ پارٹیوں کا الیکشن نہیں ہوتا، یہ شخصیات کا، برادریوں کا اور دھڑوں کا الیکشن ہوتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اسی طرح کے اس کو نتائج ملتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک انٹرسٹنگ کمپٹیشن ہے، ملک میں بڑے دنوں کے بعد کوئی اچھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ جو وہاں پر لوگوں سے جنرلی ہمارے رپورٹرز نے بات کی، لوگ پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہر وہ جماعت، ہر وہ شخص عزیز ہے جو پاکستان کی بات کرتا ہے، جو پاکستان کے ریاست کا احترام کرتا ہے۔ ہاں البتہ ان کی طبیعت جو ہے تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے ہر اس جماعت سے، ہر اس شخص سے جو پاکستان کے
خلاف کوئی بات کرتا ہے، پاکستان میں انتشار کی، افراتفری کی بات کرتا ہے، اور وہ ایک ہی جماعت ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو یہ وہاں پر سچویشن پیدا ہو رہی ہے جی بی میں۔ تو دیکھیں نتائج 7 تاریخ کو الیکشن ہے، اور 7 تاریخ کو پتہ چل جائے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے بجٹ بھی آگے کیا گیا، کیونکہ سارے بندے تو وہاں پر ہیں، اور وہاں پہ طلال چودھری بھی ہم نے دیکھے، اور سعد رفیق بھی دیکھے، اور بھی مسلم لیگ کے رہنما وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی ہے، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں، تو یہ کافی اچھا گروپ بن گیا ہوا ہے، اور اس وقت بجٹ پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی۔ بجٹ سنا ہے 10 تاریخ کو پیش ہوگا، اور یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی وفاق میں اختلاف کی خبریں آ رہی ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کے پی کے کی سیاست کی۔ ہر روز دھرنا کر رہے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب کے کریڈینشلز پہ سوائے دھرنوں کے کچھ بھی نہیں ہے، وہ کام شام کوئی نہیں کر رہے، صرف ٹک ٹاک بناتے ہیں، اور تھوڑے عرصے کے بعد عمران خان کی رہائی کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور باقی عوام کا وہاں پہ برا حال ہے، بہت برا حال ہے، اور کوئی ان کے عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ایسے موقع پر علیمہ خان نے ایک عجیب و غریب میسج دے دیا سہیل آفریدی کو، انہوں نے کہا بھائی آپ بجٹ منظور نہ کرائیں، بجٹ پیش ہی نہ ہونے دیں، تو اس کا نقصان وفاق کو تو کوئی نہیں ہوگا، اس کا نقصان تو صرف اور صرف کے پی کے کو ہوگا۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کے پی کے سے منتخب بھی ہوتے ہیں، کے پی کے سے ووٹ بھی لیتے ہیں، کے پی کے لوگوں کو ڈنڈے کھانے کے لیے نکالتے بھی ہیں، اور سب سے زیادہ دشمنی بھی کے پی کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہ جو بات تھی یہ بالکل غیر ضروری بات تھی کہ یہ جو ہے سہیل آفریدی بجٹ پاس نہ، اب سہیل آفریدی ان کی بات سنیں گے تو وہ ریاستی اداروں اس کی ناراضگی مول لیں گے، اور نہیں سنیں گے تو پھر وہ علیمہ خان کی اپنی چودراہٹ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ خبریں یہ ہیں کہ ایک اور گروپ جو ہے سہیل آفریدی کے خلاف بڑا ہو رہا ہے، اور وہ گروپ جو ہے 22 ارکان اب تک اس میں ہیں، اور آج اس کا اجلاس ہے جس میں اس سے زیادہ ناراض ارکان ہونے کی توقع ہے۔ اگر یہ صورتحال صحیح ہے تو پھر تو اقتدار سہیل آفریدی صاحب کا ڈول رہا ہے، زیادہ دیر وہ وزیر اعلیٰ ہمیں رہتے نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں نے تو نئے وزیر اعلیٰ کے نام بھی لینے شروع کر دیے، اور اس طرح کی فیک نیوز بھی چلنا شروع ہو گئی کہ اس کو پروٹوکول بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ بہرحال ابھی تک صحیح نہیں ہے، لیکن سہیل آفریدی کو لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ لوگوں کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، کافی عرصے تک بنا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ایک سٹیج آتی ہے کہ جہاں پر لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کا رد عمل سامنے آتا ہے، اور لوگ جب اپنا رد عمل دیتے ہیں کسی کی بیڈ گورننس پر، اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر، تو وہ رد عمل بہت خوفناک ہوتا ہے، اور اس لمحے سے تمام سیاستدانوں کو ڈرنا چاہیے کہ جب عوام اپنی عدالتیں لگا لیں اور عوام اپنے فیصلے سڑکوں پر کرنا شروع کر دیں، تو وہ بہت مشکل صورتحال ہو جاتی ہے۔ لیٹس سی کہ اب کے پی کے میں کیا بنتا ہے۔ سہیل آفریدی بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن پر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ علیمہ خان، سہیل آفریدی، علی امین گنڈاپور، 3 گروپ ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، اور تینوں گروپ کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، لیکن یہ ساری جنگ جو ہے یہ اقتدار کی جنگ ہے، اس کے لیے سارے چل رہے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں جی کہ سیکیورٹی فورسز نے وہ جو ٹرین کا سانحہ ہوا اس کے بعد ایک بڑی کارروائی کی، اور 17 دہشت گرد جو ہیں کل بتایا گیا کہ ہلاک کر دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی بہت بڑی کامیابی ہے، اس پہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی اور صدر پاکستان نے بھی تہنیت کا پیغام بھیجا ہے۔ بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو بی ایل اے جیسی آرگنائزیشن ہے نا، ان کی سائیکی سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے اپنے سافٹ فیس کے لیے بی وائی سی جیسی آرگنائزیشن رکھی ہیں، اور ان کا اصل فیس ہے دہشت گردی جو بی ایل اے کرتا ہے۔ بی ایل اے صرف پاکستان میں دہشت گرد نہیں کہلاتی، ساری دنیا میں اس جماعت پر بین ہے، اور یہ دہشت گرد جماعت کہلاتی ہے۔ اس بات کے بہت دفعہ واضح شواہد مل چکے ہیں کہ ان کے آپریٹر افغانستان میں بیٹھے ہیں، جن کو فنڈنگ جو ہے انڈیا سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ان کا کوئی محرومی کا مطالبہ نہیں ہے، محرومیاں دور کرنے کا، ان کا کوئی انسانی حقوق کا مطالبہ نہیں۔ انسانی حقوق کا مطالبہ ہے آپ پالیٹکس میں آئیں، آپ الیکشن لڑیں، آپ وہاں پر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں،
لیکن اگر آپ کی جد و جہد یہ ہوگی کہ بسوں میں سے شناختی کارڈ دیکھ کے غیر بلوچوں کو گولیوں سے بھون دینا ہے تو دنیا اس کو انسانی حقوق کی جنگ نہیں مانے گی، اس کو صریحاً دہشت گردی کہے گی، اور حکومت پاکستان اسے ریاست کے خلاف اقدام تصور کرے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔